اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت نمبر 29 پڑھتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ ہوا وہی ہے، اللہ زی جس نے، وہ ذات جس نے، خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ماں جو فی الارضی زمین میں ہے، ماں فی الارضی جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر، استوا وہ متوجہ ہوا، الا طرف، السمائی آسمان کے، فسواہن پھر بس اس نے درست کر کے بنا دیا انہیں، یعنی آسمانوں کو، سبع سات، سماواتن آسمان، وہوا اور وہی ہے، بکلی ہر شیء چیز کا، علیم علم رکھنے والا، خوب علم رکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ ہوگا کہ یہ اس رب کریم کی کار فرمائی ہے کہ اس نے زمین کی ساری چیزیں پیدا تمہارے لیے کی۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان درست کیے، مطلب جن سے تم فائدہ حاصل کر رہے ہو، اور وہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو آیت ہے، اس کو پڑھتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب جو ہے وہ عام نوع انسانی کو، پوری نوع انسانی کو ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تم خود ہی ساری کائنات عرضی کے مقصود و مداح ہو، یعنی تم ہی مالک ہو، تمہارے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے زمین و آسمان کو۔ پھر یہ سوچیں آپ کہ کیسی پھر یہ حماقت ہوگی کہ اگر انسان کسی اور مخلوق کو مقصود اور مداح بنا لے۔ یعنی اس آیت نے ہر قسم کے شرک، ہر قسم کی مخلوق پرستی کی جڑ ہی کاٹ ڈالی ہے۔ فرمایا اس دھرتی پر، اس فرش اور زمین پر جو کچھ بھی ہے، ما فی الارض جمیعا، سب انسان کے لیے ہے، یعنی مخلوق سب اللہ کی، خالق پوری کائنات کا صرف اور صرف ایک اللہ۔ اللہ کی تخلیق میں سے تخلیق کو خود اس تخلیق کے لیے بھی نہیں تخلیق کیا گیا، اللہ اکبر، بلکہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب انسان کی خاطر ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ انسان کسی اور مخلوق کے لیے ہو، اور مشرک انسان اس قدرتی اور فطری ترتیب کو الٹ دیتا ہے۔ اللہ شرک سے بچائے، سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ ایک حدیث کا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جو انسان اور خصوصاً ہر خطیب اسلام کی زبان پر جاری ہو چکا ہے، وہ کیا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ گویا اسی مفہوم کی ترجمان ہے، اور خلیفۃ اللہ کی ٹھیک یہی شان ہونی چاہیے کہ سب کچھ اس کے لیے ہو اور وہ خود صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ وہ جس چیز کو جس طرح قانون فطری کے مطابق چاہے استعمال میں لائے، اور کوئی چیز اس کے حکم کے سامنے سرتابی نہ کر سکے، اور وہ اس کا جواب دے صرف اور صرف اپنے مالک کو، خالق کے سامنے ہو۔
مرتبہ انسانی کا یہ شرف اور احترام دین اسلام کا ہی قائم کیا ہوا ہے۔ اب لفظ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا جمیعاً، اگر ہم اس پر غور کریں تو رب ذوالجلال والاکرام نے اس ایک لفظ میں سب کچھ کس انداز میں شامل فرما دیا کہ گنگا مائی بھی شامل ہے تو ننگا پربت بھی، گاؤں ماتا بھی اور ہنومان جی بھی، ہجر پرستی بھی اور شجر پرستی بھی، دریا پرستی بھی اور کوہ پرستی بھی، قبر پرستی بھی اور صنم پرستی بھی، ناگ پرستی بھی اور مظاہر پرستی بھی۔ یعنی یہ جتنی بھی صورتیں ہیں سب بے معنی اور ننگ انسانیت ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مشرک انسان دائرہ انسانیت سے ہی خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ شرک منصب انسانیت کے خلاف ہے۔ انسان تو بڑی دور کی بات ہے، اور کسی انسان کا صرف کاغذی مسلمان کہلانا اللہ کے نزدیک مسلمان ہونا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت پر غور کرتے جائیں، چیزیں سامنے آتی جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جو ہم نے اس سے پہلے آیت پڑھی وہ ان دلائل قدرت کا بیان تھا جو خود انسان کے اندر ہیں۔ اب اس آیت مبارک میں ان دلائل کا بیان ہو رہا ہے جو روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ استوا، یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے کیا توجہ دلائی کہ آسمان جو ہے وہ تمہارے لیے ٹھیک ٹھاک کر دیے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا علم محیط کل، یعنی اس کا جو علم ہے وہ ہر چیز پر ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات قرآن پاک میں کہی ہے الملک میں کہ الا یعلم من خلق، کیا وہ بے علم ہو سکتا ہے جو خالق ہے، یعنی جو پیدا کرتا ہے، کیا اسے پتہ نہیں ہوگا؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے حامیم سجدہ میں کہا ہے، آیت ہے کہ کل انکم لا تکفرون، یعنی آگے تک کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا کیا؟ تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو جو رب العالمین ہے، جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اوپر سے گاڑ دیے، جس نے اس زمین پر برکتیں اور روزیاں رکھی اور 4 دن میں زمین کی سب چیزیں درست کر دی، جس میں دریافت کرنے والوں کی تشفیع ہے، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہو کر جو دوہیں کی شکل میں تھے فرمایا کہ اے زمینوں اور آسمانوں، خوشی یا ناخوشی سے آؤ، تو دونوں نے کہا باری تعالیٰ ہم تو برضا اور خوشی حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان 7 آسمانوں کو پورا کر دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام بانٹ دیا، اور دنیا کے آسمانوں کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا اور انہیں شیطانوں سے بچاؤ کا سبب بنایا۔ یہ ہے اندازہ اس اللہ کا جو بہت بڑا غالب اور بہت بڑے علم والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر 7 آسمان۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر عمارت کا یہی قاعدہ ہے کہ پہلے نیچے کا حصہ بنایا جاتا ہے، پھر اوپر کا حصہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ چیز سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، سبحان اللہ، یعنی تمہاری پیدائش مشکل ہے یا آسمانوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی موٹائی بلند کر کے انہیں ٹھیک ٹھاک کیا اور ان میں سے رات دن پیدا کیے، پھر اس کے بعد زمین پھیلائی، اس سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا، جو سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام کی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح کی بے شمار آیات ہیں قرآن پاک میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمائی ہیں۔
आप देखें हजरत इब्ने मसूद, हजरत इब्ने अब्बास और दीगर सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम से मरवी है, ये सब फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला का अर्श पानी पर था और किसी चीज को पैदा नहीं किया था। जब और मखलूक को पैदा करना चाहा तो पानी से धुआं बुलंद किया, वो ऊंचा चढ़ा और इससे आसमान बनाए। फिर पानी खुश्क हो गया, इसकी जमीन बनाई, फिर इसको अलग करके 7 जमीनें बनाई। इतवार और पीर के 2 दिन में ये सातों जमीनें बन गईं। अल्लाह अकबर और वल्लाहु आलम, वो बेहतर जानने वाला है, क्योंकि तमाम इल्म जो है वो उसी की तरफ है। और एक और आयत में आपके सामने रखूं, खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तातिन अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, ये सूरह इराफ में है। यानी 6 दिन में आसमानों और जमीन को पैदा करके फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया। और जगह भी फरमाया कि ये दोनों दुहा से थे, हमने इन्हें फाड़ा और पानी से हर चीज को जिंदगी दी। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इतवार से मखलूक की पैदाइश शुरू हुई, 2 दिन में जमीनें पैदा हुई, 2 दिन में इनमें मौजूद तमाम चीजें पैदा की और 2 दिन में आसमानों को पैदा किया। जुमा के दिन आखिरी वक्त इनकी पैदाइश खत्म हुई और इसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इसी वक्त में क़यामत कायम होगी। अल्लाह अकबर। एक हदीस भी मैं आपको सुनाती जाऊं कि सही मुस्लिम और नसाई में है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, मट्टी को अल्लाह ताला ने हफ्ता वाले दिन पैदा किया, पहाड़ों को इतवार के दिन, दरख्तों को पीर के दिन, बुराइयों को मंगल के दिन, नूर को बुध के दिन, जानवरों को जुमेरात के दिन, आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन और असर के बाद जुमा की आखिरी सात में असर के बाद से रात तक। अल्लाह अकबर। तो ये है वो रब वहदहु ला शरीक, जिसका कोई शरीक नहीं और जिसने ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पैदा की हैं? इंसान के लिए। वो अलीम है, यानी अपने बंदों की सारी जरूरतों का भी इसको इल्म है और इसने अपने बंदों को महज पैदा ही नहीं किया बल्कि अजराह बंदा परवरी, इसने इनकी हर जरूरत को पूरा करने का भी बंदोबस्त कर दिया। बंदों को लाजिम है कि वो अपनी हाजात सिर्फ और सिर्फ इसी के सामने पेश करें, क्योंकि आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला और जो कुछ इनके अंदर है सबका पैदा करने वाला वही एक है और वही है जो इस पूरे निज़ाम का चलाने वाला है। कोई तो है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है, उसके सिवा कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें ये पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।